اشار روڈ پہ حق بہو کالونی میں گئے اور وہاں پر ایک تیری بندی اس دنیا سے رخصت ہوئی اور اس کے ایصال ثواب کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اے مالک تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے مقرب اور دوست لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور تیرے ذکر میں مشغول ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے ختم قرآن کر کے وہ دعائیں کر رہے تھے اور بخشش مانگ رہے تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس محفل میں موجود تھا میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور ان کی دعا کے صدقے جس کے لیے دعا کر رہے تھے اس کو بھی بخش دیا۔ اور اللہ پاک کرم نواز ہے، مہربان ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ پکار کے کہہ رہی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میرا دروازہ کھلا ہے کوئی توبہ کرنے والا میرا دروازہ کھلا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میرا دروازہ کھلا ہے، آؤ اور تم مانگتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا۔ ہم انسان ہیں اور ہم جب کوئی غم ہوتا ہے تو ہم لوگ بے صبر ہو کے آہو بقا کرتے ہیں، آہو پدا کرتے ہیں، معافیاں مانگتے روتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا، جبکہ یہ موت تو ایک اٹل فیصلہ ہے، موت برحق فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اگر موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر فل موت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ذائقہ ہو گیا، روح قبض اثری سے پرواز کر گیا، روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، روح آسمانوں پہ پرواز کر گیا اور جسم زمین کے اندر دفن ہو گیا، تو پھر یہ سلسلہ کیسے چلا؟ یہ تو ذائقہ نہ ہوا، یہ تو موت ہو گئی۔ نہیں، انسان جہاں سے آیا ہے اس کو وہیں لوٹ کے جانا ہے، لیکن یہ موت نہیں ہے، موت کا ذائقہ ہے، اور موت کا ذائقہ چکھتے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ پھر ایک نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ آقا دوارم نور جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کی ایک زندگی نہیں ہے، انسان کی 5 زندگیاں ہیں، لیکن انسان صرف ایک ہی زندگی کو اہمیت دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی ہے امتحان کی زندگی ہے، پیپر کی زندگی ہے، اور یہ زندگی ہے مختصر۔ آپ اندازہ یہ کریں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں لائف میں انسانیت میں ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے ہم پر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے۔ پہلی نماز فجر ہے، اور پہلی فجر کو تشبیہ دی گئی ہے عالم ارواح سے۔ ہم اور آپ سارے عالم ارواح میں موجود تھے، جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، کچھ نہیں تھا، ہماری روحیں موجود تھی، اور خالق کائنات نے ایک جلسہ کیا تھا عالم ارواح میں، اور رب ذوالجلال والاکرام نے پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بھائی ایک زبان کہا تھا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ وہ جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر رب نے فرمایا کہ پہلا تھا توحید کا جلسہ، اب کرتے ہیں رسالت کا جلسہ، میلاد کا جلسہ۔ پھر جلسہ بھی عالم ارواح میں ہوا جس میں عام ارواح کو نکال دیا گیا، خواف موجود رہے، انبیاء کی روحیں تھیں، اور ان سب سے رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تمام انبیاء کی روح سے، اے انبیاء کی روحوں میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں پاور دوں گا، میں تمہیں معجزات دوں گا، میں تمہیں قوتیں دوں گا، لیکن خیال رکھنا اگر اس دوران اگر تمہارے درمیان میرا عظمت والا رسول آ جائے
تو پھر اپنی نبوت کو ایک طرف کر کے، رسالت کو چھوڑ کے اور معجزات کو چھوڑ کر محمد عربی کا ساتھ دینا، میرے محبوب کا ساتھ دینا، یعنی یہ دو جلسے ہوئے تھے عالم ارواح میں۔ ایک جلسہ جس میں ہم سب موجود تھے، لیکن ایک جلسے میں خفاق تھے، لیکن وہ بھی روحیں تھیں اور ہماری بھی روحیں تھیں، ہماری بھی روحیں ہیں۔ وہ بھی ایک زندگی تھی، لیکن اس زندگی کو کسی نے یاد رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ والے یاد رکھتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ کن فیکون جدو رب فرمایا اساں بھی کولوں حاصل ہو، اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرما اٹھے کہ کن فیکون کل دی گلے اساں اگے پریت لگائی۔ وہ بھی ارواح تھے جنہوں نے اس زمانے کو یاد رکھا ہوا ہے، ہمیں بھول گیا۔ لیکن پھر دوسری زندگی ہے ظہر کی نماز، وہ ہے عالم پیٹ۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کا کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات مقدس پر، جن کی آل ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے دادا ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو عالم پیٹ کی زندگی بھی یاد تھی، کیونکہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولتے نہیں ہیں۔ 3 دن گزر گئے، جب کمری والے آقا گھر آئے تو علاج کرا کے تھک گئے کہ آنکھیں بند ہیں اور آنکھیں کھولتے نہیں۔ سرکار نے آ کر اپنی چچی سے کو مبارک دی، چچی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ چچی رونے لگی، آنسو بہانے لگی اور کہتی ہے بیٹا تو رب نے دیا ہے لیکن آنکھوں سے معذور ہے۔ آقا نے فرمایا مجھے تو دکھائیے۔ جیسے ہی سرکار نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں اٹھایا مولا کائنات کو، مولا نے جیسے ہی محسوس کیا کہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، آپ کا چہرہ جب آپ کے سامنے آتا ہے، علم نشرہ کے سینہ تھا، والدہا کا چہرہ تھا، مازا کے رہنے والے کچرے تھے، اور اللہ پاک کے محبوب نے جب حضرت مولا علی کو اٹھایا، مولا علی نے فٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور محبوب کا دیدار کرنے لگے۔ اب وقت گزر گیا، جوانی آ گئی، اور مولا علی کی گود میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں اور علی سے پوچھتے ہیں اے ویر علی ایک بات تو بتا، جب تو پیدا ہوا تھا تو آنکھیں کیوں نہیں کھولتا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جتنے بزرگ ہو کہ آپ لوگوں کو اپنا وہ بچپنا 3 دن کے دن وہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کیسے تھے؟ کوئی پوچھے تو رونا کیوں ہمیں؟ آپ کو کیا پتا؟ کوئی پوچھے گا کہ آپ کی آنکھیں کیوں خراب تھی؟ پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میں تو بچہ تھا۔ لیکن نبی کو بھی پتا تھا، علی کو بھی پتا تھا۔ نبی کو پتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور علی کو پتا ہے کہ محبوب جو شہر ہے اس کا میں دروازہ ہوں، اور جو علم نبی کو ہے اور اللہ نے وہ علم مجھے بھی عطا کر دیا ہے۔ علی نے فوری طور پہ فرمایا اے محبوب میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا نا تو میں نے ایک منت مانی تھی۔ ہم بھی تو منتیں مانتے ہیں لیکن جب پوری ہوتی بھول جاتے ہیں۔ میں نے منت مانی تھی یا اللہ جب اس دنیا میں جاؤں، اس کائنات ہست و بود میں جاؤں تو میں سب سے پہلے رخ انور مصطفیٰ کو دیکھوں، سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کروں۔ جب میری ولادت ہوئی تو میں نے آنکھیں بند رکھی تھی، اور آج تک ایک اصول ہے کہ جب بھی بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں ہم لوگ، حجاج کرام جاتے ہیں، آنکھوں کو نیچا کر کے دیکھ جاتے ہیں اور قریب جا کے بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں تاکہ پہلی نگاہ میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور نبی تو وہ ہے جو کعبے کا کعبہ ہے، نبی کعبے کا کعبہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ محبوب میں اماں جی کے پیٹ میں تھا تو میں نے منت مانگی تھی کہ جب اس دنیا میں جاؤں گا سب سے پہلے محبوب کے چہرے کو دیکھوں گا۔ اب 3 دن تک آپ کی اسمیل محسوس نہیں ہوئی، خوشبوئے مصطفیٰ محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب آپ تشریف لائے
اور آپ کے دست مقدس کا لمس میں نے محسوس کیا، اور بدوہا کے چہرے کی چمک جب میرے سامنے آئی تو میں نے پھٹ سے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے آپ کا دیدار کیا۔ مجھے بتائیں کہ کون ہے ایسا کہ جس کو وہ وقت یاد ہو؟ یعنی ایک عالم ارواح ہے، یہ دوسری زندگی ہے، اور تیسری زندگی وہ ہے عالم دنیا، جس کے لیے قرآن مجید کا حکم ہے، حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، اور وہ یہ زندگی ہے۔ اس زندگی میں جو آ گیا اس کو ہی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اس زندگی کو اپنے لیے آرائش، آسائش، سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آ گئے تو بس ابھی جانا نہیں ہے، جبکہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو بھارے ہو۔ یہ جو دنیا ہے یہ مسافر خانہ ہے، اس سے ہم نے جانا ہے، اور جب یہاں سے رخصت ہوں گے اصل زندگی ہماری آگے شروع ہونی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں رہا، اس دنیا سے اتنی محبت ہو گئی، اتنا پیار ہو گیا، اتنا انس ہو گیا، کوئی بندہ مرنے کا دام نہیں لیتا۔ بندہ کہنے نہیں میں نہیں جانا، لیکن جتنے بھی نو مومن بندے ہیں وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، اور اس موت کو اپنے لیے آب حیات سمجھتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو سب سے بڑا کرم ہوتا ہے وہ خالق کائنات کا دیدار ہوتا ہے، رب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جس کے لیے خالق کائنات نے خود اعلان فرمایا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، آجا لوٹا اپنے رب کی طرف، رب تیرا تجھ پر راضی ہے اور تو اپنے رب پہ راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، اور اللہ کے عبادت گزاروں میں شامل ہو جا، اور وادخلی جنتی، اور پھر جنت میں داخل ہو جا۔ جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں ان کے ساتھ شریک ہو کر جنت میں داخل ہو جا، یہ حکم اللہ کا ہوتا ہے۔